درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک باب کا ذکر کیا تھا، باب الوکالت فی الحدود، تو حدود کے بارے میں تھوڑا سا کلام کیا تھا۔ دو حدیثیں یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ایک آپ نے استاد سے کوئی بات سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، حد تک ایک صحابی تک پہنچے، اور امام بخاری نے ایک دوسرے استاد سے بھی سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، حتیٰ کہ وہ بھی اس صحابی تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک پہلی سند پہنچتی ہے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو دو حدیثیں بن جاتی ہیں، اس سند سے دیکھیں ایک حدیث، اس سند سے دیکھیں ایک حدیث۔ تو بعض اوقات اس طرح ایک ہی حدیث چونکہ دو سندوں سے مروی ہوتی ہے، اس سے دو نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پر 2314 اور 2315، یہ دونوں اس حدیث میں گویا ایک ہی حدیث دو ہیں کیونکہ سندیں مختلف ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انیس، فلاں عورت کی طرف صبح جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دو۔ تو یہ چونکہ کتاب الوکالہ چل رہی ہے، اور وکالت کا مطلب بھی ہم نے بارہا آپ کو بتایا کہ کسی کو کوئی کام سپرد کر دینا۔ تو اب یہ جو اور حدود کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتائی کہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ سزا کو حد کہا جاتا ہے۔ تو زنا کی حد بھی اللہ کے نبی نے مقرر کر دی کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو 100 کوڑے، یعنی قرآن میں بھی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ آدمی کرے گا، مرد ہو یا عورت، تو انہیں رجم کیا جائے گا۔ تو اب اس حدیث میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حاکم اسلام چاہے تو کسی کو حد جاری کرنے کے لیے وکیل بنا سکتا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حاکم اسلام کسی کو حد کا وکیل بنا سکتا ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ایک حدیث سے بظاہر چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، لیکن دیگر حدیثیں اس کے مخالف موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، مذاہب بیان کرتے ہوئے، کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حدود اور قصاص میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے، اور جب تک مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا حاضر نہ ہو اس وقت تک حد اور قصاص کو جاری کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور ابن ابی لیلہ اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ حدود، قصاص اور دیون یعنی قرضہ جات وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ اس میں حد یعنی اس میں وکالت جاری کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اصل اصول یہ ہے کہ خود جس نے اس طرح کوئی جرم کیا ہو، یا تو وہ خود آ کے اقرار کرے، تو حاکم اسلام کے سامنے آ کر اقرار کرے، پھر حاکم اسلام اس پہ حد جاری کرے گا، یا اگر اس کے اس فعل پر کچھ گواہ ہیں تو وہ گواہ آ کر حاکم اسلام کے سامنے گواہی دیں گے، یا جیسے آج کورٹ ہے تو جج کے سامنے باقاعدہ گواہی دیں گے، ان پہ جرا ہوگی، ان سے کویسچنز کیے جائیں گے۔ اگر وہ بالکل صحیح جواب دے دیتے ہیں تو پھر حد جاری ہوتی ہے، لیکن ویسے نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ 2316 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت نعیمان کے بارے میں ہے کہ اس کیفیت میں لایا گیا کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، تو جو لوگ گھر میں تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو ماریں۔ حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں بھی ان مارنے والوں میں شامل تھا جنہوں نے ان کو مارا، پس ہم نے ان کو جوتیوں اور درخت کی شاخوں سے مارا۔ یہ ہوا کبھی کبھار ایسے کوئی معاملات کے بتقاضائے بشریت معاملات تھوڑے بہت ایسے ظاہر ہوئے کہ اس طرح کی بے احتیاطیاں ہوئیں، تو اب یہ شراب کی جو حد تھی یہ باقاعدہ کوئی مقرر نہیں تھی، بس ایسی کسی کو اگر فرض کر لیں کسی کو ایسا معاملہ ہوا تو 2-4 ہاتھ مار دیے، یا ان کو مطلب چادر وغیرہ مار دی، بس ایسا ہوتا تھا۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے پھر 80 کوڑے سزا مقرر فرما دی کہ وہ 80 کوڑے کرتے ہیں، اور اس میں پھر دیگر صحابہ کرام بھی بالکل متفق ہو گئے۔ تو اب اس پر اجماع صحابہ ہوا، اتفاق، اجماع کہتے ہیں اتفاق کو، کہ 80 کوڑے شراب پینے والے کو لگائے جائیں گے، شرعی سزا اس کی یہ ہے۔